تقوی کی وجہ سے انسان دوسرے کی زیادتیوں کو بھی اگنور کر دیتا ہے، غلطی معاف کر دیتا ہے، رشتہ نبھانے کی کوشش کرتا ہے. تقوی کی وجہ سے دوسرے کی عزت ہوتی ہے. تقوی کی وجہ سے اپنے حق کو معاف بھی کر سکتا ہے. تقوی کی وجہ سے اپنے حق میں کمی بیشی کو برداشت بھی کر جاتا ہے. تو جب نکاح کیا جاتا ہے تو اس کی بنیاد کو ضرور میٹر کرنا چاہیے. جب نکاح کیا جائے تو بنیاد کیا ہے؟ دینداری، تقوی. جب نکاح ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ توقعات. اور جب نکاح ٹوٹتا ہے، ٹوٹنے سے بچانے کے لیے جس چیز کو معیار بنانا چاہیے وہ تقوی ہے. اخلاق، اچھا اخلاق، حسن اخلاق. ہمارے ہاں اخلاق کی تعلیم نہیں دی جاتی، اخلاق سکھائے نہیں جاتے، لہذا اخلاق کے لیے بھی لوگوں نے اپنے اپنے معیار بنا رکھے. فلاں اچھے اخلاق والا ہے، بڑا ملنسار ہے، اور اخلاق کے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے بڑی وائٹ اسمائل دے کے ملتا ہے، بڑا اچھا ہے. لیکن پیچھے بھی تو دیکھیں، بیہائنڈ دا بیہیویئر، کہ آپ کے سامنے اگر کوئی مسکرا کے مل رہا ہے لیکن آپ کے پیچھے آپ کے کردار کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے اور غصہ کرتا ہے، تو ایسے انسان سے نباہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو اچھا اخلاق محض اسمائلنگ فیس سے ظاہر نہیں ہوتا، محض اچھے طریقے سے ملنے سے ظاہر نہیں ہوتا. اچھے ایٹیکیٹس ضرور ہیں، اچھے طریقے سے ملنا، لیکن اخلاق کی بنیاد ایمان ہے. اگر کسی کا اللہ رب العزت سے رابطہ تعلق درست ہے تو اس صورت میں وہ دوسرے رشتے بھی نبھا لے گا. جس کو اللہ کا رشتہ ہی نبھانا نہ آیا وہ انسانوں کے رشتے کیا نبھائے گا؟ ہمارے یہاں عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ لڑکی کو نہ دیکھو، لڑکی کی ماں کو دیکھو رشتہ کرتے ہوئے. نا کیوں؟ کیونکہ اس نے کیسے رشتے نبھائے ہیں، اس کا کیا طرز عمل رہا خاندان میں. جو ماں کرے گی بیٹی سے بھی اسی کی توقع کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح سے لڑکے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکے کے والد کو دیکھ لو، کہ والد جس طرح سے اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرنے والا، لڑکا بھی وہی کرے گا. لڑکے نے کوئی مختلف طرز عمل نہیں سیکھا ہوتا. اصلاً یہ جو بات ہے نا، لڑکی کو نہ دیکھو، لڑکی کی ماں کو دیکھو، یہ عمومی طور پر ایک اچھی حکمت والی بات ہے اس لحاظ سے کہ بہت ساری باتیں بیہیویئر وائز سمجھ آتی ہیں. لیکن اصلاً جس چیز کو دیکھنا وہ دینداری ہے. دینداری پرتاؤ میں نظر آتی ہے، لیکن اگر بظاہر طرز عمل کی بنیاد اچھی نہیں ہے، بنیاد کچی ہے، یعنی عقیدہ درست نہیں ہے، کوئی اللہ سے ثواب کی امید نہیں رکھ پاتا، تو اللہ سے ثواب کی امید نہ رکھنے کی وجہ سے تعلقات نہیں نبھا پاتا. کیونکہ اللہ سے ثواب کی امید رکھنے والا کرتا چلا جاتا ہے، حسن سلوک کرتے ہوئے اسے کبھی اسے اکتاہٹ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے اجر دے گا. لیکن جب کوئی انسانوں سے امید باندھتا ہے تو اس کو گلے پیدا ہوتے ہیں، غیبتیں، چغلیاں، پورے خاندان میں ایک سسرالی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو سسرالی مسئلہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے بھی بنیادی طور پر اللہ رب العزت کے ساتھ ناتا جوڑنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی سیدھا نہیں ہو سکتا. تو تقوی کا معیار ضروری ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ کسی کی زندگی کی بنیاد فجور پر ہے، تقوی پر نہیں ہے، تو ظاہر ہے فجور پر ہے. تو ایسے میں تعلقات کے نباہ کی توقع نہیں رکھی جا سکتی. اب آپ دیکھیے کہ فرض کریں کہ کسی کو غصہ بہت آتا ہے، غصے میں وہ پیٹ ڈالتا ہے، اور غصے کے ساتھ اس کی بات بھی سچی نہیں ہوتی، کبھی وعدہ بھی پورا نہیں کرتا، امانت کا خیال بھی نہیں رکھتا، اور حیا کے تقاضوں کا بھی اسے پتہ نہیں ہے. یا تو اس کے پاس مال ہے یا جمال، حسب نسب بھی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی کہتا ہے کہ فلاں ہماری برادری کا ہے، شادی کر دیتا ہے، نہیں دیکھتا لڑکا زانی ہے، شرابی ہے، کوئی اور کبھی آتے تو نہیں ہے، جواری تو نہیں ہے، یا سود خور تو نہیں ہے. اگر کوئی زانی، شرابی، سود خور کو اپنی بیٹی دے دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنی بیٹی دنیا میں ہی جہنم میں پھینک دی، اصلاً جہنم میں پھینک دی. کیونکہ
کبھی تعلقات درست بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتے. زانی کی بیوی سدا جلتی ہے، شرابی کی بیوی سدا تکلیف کاٹتی ہے، جواری کی بیوی ہمیشہ معیشت کی تنگی کا شکار رہتی ہے. تو زندگی محبتوں سے بھرپور کیسے ہو جائے؟ اللہ رب العزت نے تو فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا